پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی دین کا نیا حکم اترتا تھا اس کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی تھی. جیسے کہ دوسرے پارے کے شروع میں 143 آیت ہے سورہ البقرہ کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہوا. جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو فرمایا کہ ہم نے قبلے کی تبدیلی کے ذریعے اللہ لنا علما، ہم نے چاہا کہ معلوم کر لیں میں یتبع رسول ومن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اس کے ذریعے بھی آزمائش تھی. تو جو حکم اترتے رہے اس کے ذریعے بھی ساتھ آزمائش ہوتی رہی. تو ہماری زندگی میں جو کچھ بھی آتا ہے ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کی آزمائش ہے، اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے آزما رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں ہم سے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کو بھی ان میں رسول بھیجے. پہلی امتوں میں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے ان کو سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی اس دنیا میں اکیلے ہیں کہ ہمیں آزمائشوں اور پریشانیوں کا سامنا ہے، بلکہ ہر کوئی پہلی امتوں میں سے بھی آزمائشوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوتا رہا. فرمایا کہ ہم نے ان کو اس لیے پکڑا لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اللہ کے آگے، عاجزی کریں. اگلی آیت میں فرمایا، یہ سورہ الانعام آیت نمبر 42-43 ہے. فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ان پر ہماری طرف سے کوئی عذاب یا سختی آئی تضرعوا، تو وہ گڑ گڑاتے، وہ نہیں گڑ گڑائے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش تو اس لیے بھیجی تھی کہ وہ عاجزی کریں اللہ کے آگے، رجوع کر لیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال مزین کر دکھائے.